حجاز کی عمارت۔ یہ بات تو معروف ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور تاحیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے 2 صاحبزادگان نابت پھر قیدار یا قیدار پھر نابت یک کے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمرو جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی اور معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار اور اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشائے گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات عرق میں عربوں سے جو مارکہ آرائی کی تھی، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمی نہ تھا۔ پھر بخت نصر نے جب 587 قبل مسیح میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اس وقت بنو اسرائیل کے نبی حضرت یرمیاہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے ماد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے، اور جب بخت نصر کا زور ختم ہوا اور ماد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جرشم بن جلحمہ ملا۔ ماد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور اسی کے وطن سے نزار پیدا ہوا۔ اس کے بعد مکے میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی ان حرکتوں پر کڑتے اور بھڑکتے رہے۔ اسی لیے جب بنو خزاع نے مر الزہران میں پڑاؤ کیا اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ 2 صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر بن حارث بن مزاز جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلہ بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی۔ بنو جرہم نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مدری قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر 13 ذی الحج کو، جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے، منا سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن مدر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ 13 ذی الحج کو حاجی کنکری نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفہ کا ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا۔ پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہوتے اور منا سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صوفہ کے لوگ منا کی واحد گزرگاہ عقبہ کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے اور جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے۔ ان کے گزر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے لیے راستہ خالی ہو جاتا۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے ایک خاندان بنو سعد بن زید منات کی طرف منتقل ہو گیا۔ نمبر 2، 10 ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ سے منا کی جانب افادہ یعنی روانگی، یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ پر بنو خزاع کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کی اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہیں جو خانہ بدوش تھیں۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔
اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عزرہ کے ایک شخص ربیہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اسی لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئیں اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئیں۔ جب قصی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا۔ اس وقت مکہ کا والی حلیل بن جشیہ خزائی تھا۔ قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی حبی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد جب حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاع اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جنگ کا سبب کیا تھا، اس بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قصی کی اولاد خوب پھل پھول گئی، اس کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہو گئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا، اور ادھر حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے محسوس کیا کہ اب بنو خزاع اور بنو بکر کی بجائے کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہٰذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزاع کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو خزاع اور بنو بکر کو مکے سے نکال باہر کیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاع کے بقول خود حلیل نے قصی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبے کی نگہداشت کرے گا اور مکہ کی باغ ڈور سنبھالے گا۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو غبسان خزاعی کو اس کا وکیل بنایا تھا۔ چنانچہ حبی کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے ابو غبسان سے ایک مشک شراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی، لیکن خزاع نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قصی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قصی نے بنو خزاع کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا اور وہ قصی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اس طرح ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے، تو قصی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ اس پر صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی، مگر قصی نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب خزاع اور بنو بکر نے قصی سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اس پر قصی نے انہیں بھی للکارا۔ پھر کیا تھا، فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص یامر بن عوف کو حکم بنایا گیا۔ یامر نے فیصلہ کیا کہ خزاع کی بجائے قصی خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کے اقتدار کا زیادہ حقدار ہے۔ نیز قصی نے جتنا خون بہایا ہے سب رائے گاں قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ البتہ خزاع اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کریں اور خانہ کعبہ کو بلا روک ٹوک قصی کے حوالے کر دیں۔ اسی فیصلے کی وجہ سے یامر کا لقب شداخ پڑ گیا۔ شداخ کے معنی ہیں پاؤں تلے روندنے والا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں قصی اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ اور سیادت حاصل ہو گئی اور قصی بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا، جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ مکہ پر قصی کے تسلط کا یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط یعنی 440 عیسوی کا ہے۔ قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بودباش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دار الندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل بحسن خوبی طے ہوتے تھے۔ قصی کو سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے۔ نمبر 1، دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، لوا، یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، حجابت، یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام انجام دیتا تھا۔ نمبر 4، سقایا، یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا
और उसमें कुछ खजूर और किशमिश डालकर उसे शीरी बना दिया जाता। जब हुज्जाज मक्का आते तो उसे पीते। नंबर 5, रिफादा यानी हाजियों की मेजबानी। इसके मानी ये हैं कि हाजियों के लिए बतौर ज़ियाफत खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए कुसई ने कुरैश पर एक खास रकम मुकर्रर कर रखी थी जो मौसम हज में कुसई के पास जमा की जाती थी। कुसई उस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार कराता था। जो लोग तंगदस्त होते या जिनके पास तोशा न होता वो यही खाना खाते। ये सारे मनासिब कुसई को हासिल थे। कुसई का पहला बेटा अब्दुद्दार था, मगर उसकी बजाय दूसरा बेटा अब्द मनाफ कुसई की जिंदगी ही में शर्फ व सियादत के मकाम पर पहुंच गया। इसलिए कुसई ने अब्दुद्दार से कहा कि ये लोग अगरचे शर्फ व सियादत में तुम पर बाजी ले जा चुके हैं, मगर मैं तुम्हें इनके हम पल्ला करके रहूंगा। चुनाचे कुसई ने अपने सारे मनासिब और एजाजात की वसीयत अब्दुद्दार के लिए कर दी, यानी दारुन नदवा की रियासत, खाना काबा की हिजाबत, लिवा, सिकायत और रिफादा सब कुछ अब्दुद्दार को दे दिया। क्योंकि किसी काम में कुसई की मुखालिफत नहीं की जाती थी और ना उसकी कोई बात मुस्तरद की जाती थी, बल्कि उसका हर इक़दाम उसकी जिंदगी में भी और उसकी मौत के बाद भी वाजिबुल इत्तिबाए दीन समझा जाता था। इसलिए उसकी वफात के बाद उसके बेटों ने किसी नज़ा के बगैर उसकी वसीयत कायम रखी। लेकिन जब अब्द मनाफ की वफात हो गई तो उसके बेटों का इन मनासिब के सिलसिले में अपने चचेरे भाइयों यानी अब्दुद्दार की औलाद से झगड़ा हुआ। इसके नतीजे में कुरैश 2 गिरोहों में बट गए और करीब था कि दोनों में जंग हो जाती, मगर फिर उन्होंने सुलह की आवाज बुलंद की और इन मनासिब को बाहम तकसीम कर लिया। चुनाचे सिकायत और रिफादा के मनासिब बनु अब्द मनाफ को दिए गए और दारुन नदवा की सरबराही, लिवा और हिजाबत बनु अब्दुद्दार के हाथ में रही। फिर बनु अब्द मनाफ ने अपने हासिल शुदा मनासिब के लिए कुर्रा डाला तो कुर्रा हाशिम बिन अब्द मनाफ के नाम निकला। लेकिन हाशिम ने ही अपनी जिंदगी भर सिकाया और रिफादा का इंतजाम किया। अलबत्ता जब हाशिम का इंतकाल हुआ तो उनके भाई मुत्तलिब ने उनकी जानशीनी की, मगर मुत्तलिब के बाद उनके भतीजे अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ने, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उन्होंने ये मनसब संभाल लिया और उनके बाद उनकी औलाद उनकी जानशीन हुई। यहाँ तक कि जब इस्लाम का दौर आया तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इस मनसब पर फाइज थे।